کبھی یہ خیال آیا کہ ایک چھوٹا سا عمل کیسے ایک بہت بڑے روحانی سرمائے میں بدل سکتا ہے؟ قرآن پاک میں ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے جو ایمان اور معیشت کے اصولوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ تو چلیں آج اسی کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری بات شروع ہوتی ہے ایک نمبر سے 700۔ اب یہ صرف ایک ہندسہ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک الہی وعدہ ہے، ایک ایسی انویسٹمنٹ پر ناقابل یقین ریٹرن کا وعدہ جس کی مثال آپ کو دنیا کی کسی اکانومی میں نہیں ملے گی۔ اور یہ جو آیت ہے نا، یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، یہ تو ایک پورے آپ کے لیے ایک معاشی اور روحانی سسٹم کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی نقصان کا سودا ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسا بیج بونے جیسا ہے جو آگے چل کر کئی گنا زیادہ پھل دیتا ہے۔ تو آج ہم کیا سمجھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ 700 گنا اجر ہے کیا، پھر بات کریں گے رحمت کی معیشت پر، اس کے بعد زکوٰۃ اور صدقہ کا ذکر ہوگا، پھر دیکھیں گے کہ اس اجر کے بڑھنے کی شرائط کیا ہیں، اور آخر میں ایک بہت اہم سوال کا جواب ڈھونڈیں گے کہ حقیقی مفلس کون ہے۔ چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ سے۔ آخر یہ 700 گنا اجر کا وعدہ ہے کیا؟ مطلب یہ سفر ایک چھوٹے سے بیج سے شروع ہو کر ایک اتنی بڑی لہلہاتی فصل تک پہنچتا کیسے ہے؟ آئیے اس کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی خوبصورت استعارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا الہی حساب کتاب کا فریم ورک ہے۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی نیکی، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ لگے، چاہے وہ صحیح نیت کے ساتھ کی جائے نا، تو اس کی ویلیو، اس کی قدر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ جو اجر میں اضافہ ہے نا، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ احادیث میں ہمیں بالکل ٹھوس مثالیں ملتی ہیں جو اس کی وسعت کو سمجھاتی ہیں۔ جیسے ایک کھجور کا صدقہ، اس کا اجر بڑھتے بڑھتے پہاڑ سے بھی بڑا ہو سکتا ہے، یا پھر اللہ کی راہ میں دیا گیا ایک اونٹ قیامت کے دن 700 اونٹوں کے برابر اجر دلوا سکتا ہے۔ سوچے ذرا۔ اچھا، اتنا بڑا اجر؟ یہ وعدہ ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ آخر یہ الہی حساب کتاب کا سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ اور اس کا جواب صرف ایک لفظ میں ہے: رحمت۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو انصاف سے بھی بڑھ کر فضل پر مبنی ہے۔ اور یہاں ہمیں اس رحمت کی اکنامی کا بنیادی اصول بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، نیکیوں کو کم سے کم 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ تک بڑھایا جاتا ہے، جبکہ برائی کو صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے فضل کی کیا ہی شاندار مثال ہے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ سسٹم عمل سے بھی پہلے کام شروع کر دیتا ہے، مطلب صرف خالص نیت پر ہی اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے صرف نیکی کرنے کا پکا ارادہ کیا اور وہ ایک پوری نیکی لکھ لی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں نیت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا، یہ نیکیاں جمع کرنا کتنا آسان ہو سکتا ہے؟ ذرا اس نمبر کو دیکھیں۔ ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ روزانہ نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے جو ہم کچھ سادہ تسبیحات پڑھتے ہیں نا، وہ ہمارے اعمال کے ترازو میں روزانہ 2500 نیکیوں کا اضافہ کر سکتی ہیں۔ سوچیں کتنے چھوٹے اعمال ہیں اور اجر کتنا بڑا ہے۔ تو اب جب ہم نے اجر کے اس سسٹم کو سمجھ لیا ہے، تو چلیں اس کی سب سے بڑی پریکٹیکل اپلیکیشن کی طرف چلتے ہیں، یعنی خیرات۔ قرآن کی یہ جو مثال ہے نا، یہ خاص طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ہی ہے، اور اسلام میں اس کی 2 بڑی شکلیں ہیں: زکوٰۃ اور صدقہ۔ سب سے پہلے ہے زکوٰۃ۔ یہ ایک لازمی سالانہ ادائیگی ہے، بلکہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ یہ کسی کی دولت کا ایک مقررہ فیصد یعنی 2.5% ہوتا ہے، اور اس کا مقصد دولت کو پاک کرنا اور مخصوص لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ تو یہ ایک فرض ہے، ایک منظم عبادت۔ پھر آتا ہے صدقہ۔ یہ نیکی اور سخاوت کا ایک رضاکارانہ عمل ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے، اس کی کوئی فکسڈ رقم بھی نہیں ہے۔ اس میں ہر طرح کی فراخ دلی آ جاتی ہے، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو یا کسی اور طرح سے۔ یہ دل سے نکلا ہوا ایک ذاتی اظہار ہے۔ تو اگر ہم دونوں کا فرق دیکھیں تو بالکل واضح ہے۔ زکوٰۃ لازمی ہے، صدقہ رضاکارانہ۔ زکوٰۃ کی مقدار فکسڈ ہے، یعنی اثاثوں کا 2.5%، جبکہ صدقے کی کوئی حد نہیں۔ زکوٰۃ عام طور پر مالی ہوتی ہے، صدقہ غیر مالی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی کی مدد کر دینا، مسکرا دینا، اور زکوٰۃ کے مستحقین متعین ہے، جبکہ صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو ایک منظم فرض ہے اور دوسرا دل کی سخاوت کا کھلا اظہار۔ اچھا، اب ایک بات سمجھنے کی ہے، جیسے ایک اصلی بیج کو اگنے کے لیے صحیح ماحول چاہیے ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح ایک روحانی بیج کو بھی وہ 700 گنا فصل بننے کے لیے صحیح حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کون سی شرائط ہیں جن سے ہمارا عمل قبول ہوتا ہے اور بڑھتا ہے؟ اس کھیتی باڑی کی مثال کو ہی آگے بڑھائیں تو 3 بنیادی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی شرط، اچھا بیج، مطلب آپ کی خیرات پاک اور حلال کمائی سے ہو۔ دوسری شرط، مخلص کسان، یعنی دینے والے کی نیت خالص اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اور تیسری شرط،
زرخیز زمین، مطلب خیرات کسی ایسے شخص کو دی جائے جو واقعی اس کا حقدار ہو۔ اور یہیں پر ایک اور بہت اہم شرط سامنے آتی ہے، اور وہ ہے اپنے عمل کو ضائع ہونے سے بچانا۔ قرآن ہمیں بہت سختی سے خبردار کرتا ہے کہ دیکھو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا کسی کو تکلیف پہنچا کر برباد مت کر دینا۔ یہ چیزیں ایک زہر کی طرح ہیں جو نیکی کی پوری فصل کو جلا کر راکھ کر سکتی ہیں۔ ذرا اس مثال پر غور تو کریں، قرآن کیسی زبردست تصویر کشی کرتا ہے۔ ایک سخت بنجر چٹان ہے جس پر مٹی کی بس ایک پتلی سی تہ جمی ہوئی ہے، پھر ایک زور کی بارش آتی ہے اور ساری مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے۔ پیچھے کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو شخص دے کر احسان جتاتا ہے اس کے نیک عمل کا حال بھی بالکل یہی ہوتا ہے، سب کچھ ضائع۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت ہی سنجیدہ تنبیہ کی طرف لے کر آتی ہے، اور وہ ہے اپنے تمام روحانی اثاثے کھو دینے کا خطرہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ اب ظاہر ہے ان کا مقصد مالی غربت کی بات کرنا نہیں تھا، وہ تو ایک بہت بڑے اور خطرناک روحانی دیوالیہ پن یعنی اسپرچول بینکرپسی سے خبردار کر رہے تھے۔ اور جو جواب انہوں نے دیا وہ واقعی چونکا دینے والا تھا۔ فرمایا، میری امت کا حقیقی مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا ہوگا۔ تو ہوگا کیا؟ اس کی ساری نیکیاں ایک ایک کر کے ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقدار باقی ہوئے تو ان مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو آخر میں یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ کوئی ایسی فصل کیسے کاشت کرے جو ہمیشہ قائم رہے۔ بات صرف نیکی کے بیج بونے کی نہیں ہے، بلکہ اصل چیلنج تو یہ ہے کہ اپنی اس روحانی فصل کو دنیا کی آفات سے اور خود اپنی غلطیوں سے بچا کر آخرت تک محفوظ کیسے رکھا جائے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو تلاش کرنا ہے۔